بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کئی رشتے پیدا کیے ہیں، لیکن ایک خاص اور انمول رشتہ ایسا پیدا فرمایا ہے جس کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت سے تشبیہ دی ہے، یعنی ماں کا محبت بھرا پرخلوص رشتہ۔ ماں اپنی اولاد کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ماں کے بارے میں بتائیں گے جس نے 32 سال تک اپنے اغوا ہو جانے والے بچے کو تلاش کیا، اور اس دوران وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس عظیم اور 32 سال تک اپنے بیٹے کو در در پر ڈھونڈنے والی ماں کی حقیقی کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ واقعہ 1988 کا ہے، جب لی جنگیزی کا اکلوتا بیٹا ماؤ بن ایک روز اپنے والد کے ساتھ سکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے والد کھانے کا کچھ سامان لینے کے لیے ایک ہوٹل پر رکے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ماؤ لاپتہ ہو گیا۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب چائنا میں ایک بچے کی پالیسی سختی سے نافذ تھی، اور شہر میں رہنے والے جوڑے ایک سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ صرف گاؤں میں رہنے والے جوڑوں کو دوسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت تھی، وہ بھی اس صورت میں اگر پہلی اولاد بیٹی ہو تو۔ اسی لیے اس وقت چائنا میں بچوں کو اغوا کر کے امیر اور بے اولاد لوگوں کو بیچ دینا ایک خطرناک رواج بن چکا تھا، اور اغوا ہونے والے بچوں میں زیادہ تر لڑکے ہوتے تھے، جنہیں اغوا کر اپنی اولاد بتا کر امیر اور بے اولاد جوڑوں کے ہاں بیچ دیا کرتے تھے۔ ماؤ بن کو اس کی ماں جنگیزی جیا کے نام سے پکارا کرتی تھی، اور اغوا کے وقت جیا کی عمر صرف 2 سال تھی، اور اب جیا کی ماں لی کا 32 سالہ انتظار شروع ہو چکا تھا۔ جیا کے اغوا کے چند دن بعد اس کی ماں لی نے 1 لاکھ پمفلٹ چھپوائے اور اپنے شہر کے ریلوے اسٹیشن اور بس سٹینڈ کے ارد گرد لوگوں میں بانٹ دیے، اور بڑی تعداد میں دیواروں پر بھی چھپوا دیے۔ لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ کئی دن اور کئی ہفتوں کے بعد بھی جیا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لی جب بھی اپنے بیٹے جیا کے کپڑے اور کھلونے دیکھتی تو زور زور سے چلاتی۔ جیا کے اغوا کے پہلے 4 سال تک لی اور ان کے شوہر مل کر جگہ جگہ جیا کو تلاش کرتے رہے۔ وہ ہر ویکنڈ پر چائنا کے کسی نہ کسی شہر جاتے اور اپنے بیٹے جیا کو تلاش کرتے رہتے، لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں مسلسل ناکام ہو رہی تھیں۔ کچھ عرصے بعد لی اور ان کے شوہر میں علیحدگی ہو گئی، اور اب یہ کام لی اکیلے ہی کرنے لگی۔ جب بھی اسے کہیں سے کوئی اطلاع ملتی وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی، لیکن ہر بار ناکامی اور مایوسی ہی اس کا مقدر بنتی۔ جیا کو تلاش کے دوران لی کو معلوم ہوا کہ ان جیسے بہت سے ایسے والدین ہیں جن کے بچے اغوا ہو چکے ہیں۔ لی نے ان والدین کے ساتھ مل کر ایک نیٹ ورک بنایا اور اسے بیبی کم ہوم نیٹ ورک کا نام دیا۔ اس نیٹ ورک کا کام یہ تھا کہ جس بھی گمشدہ بچے کی تصویر ملتی وہ نیٹ ورک میں شامل تمام والدین کو بھیج دی جاتی۔ لی کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی کئی سال تک جیا کا کوئی پتہ نہ ملا۔ جیا کو تلاش کرتے کرتے لی نے چائنا کے 10 صوبوں میں سفر کیا، اور لاکھوں ین خرچنے کے بعد بھی وہ جیا کو تلاش نہ کر پائی۔ جب جیا کو اغوا ہوئے 21 سال گزر چکے تھے تو 2009 میں چائنا کی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور DNA کا ڈیٹا بیس قائم کیا۔ اس ڈیٹا بیس میں سب والدین جن کے بچے اغوا ہوئے تھے اپنا ریکارڈ جمع کروا سکتے تھے، لیکن 11 سال مزید گزرنے کے بعد بھی جیا کا کوئی پتہ نہ چلا، اور بالآخر 10 مئی 2020 کو مدر ڈے کے موقع پر لی کو ایک کال آتی ہے اور انہیں اپنے بیٹے جیا کے ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ چائنا کے شہر سیان سے کال کرنے والا انہیں کہتا ہے کہ ماؤ مل گیا ہے۔ دوستو، لی نے جیا کی ایک بچپن کی تصویر سیان پولیس کو دے رکھی تھی، جنہوں نے چہرے کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے جیا کو پہچان لیا تھا۔ لیکن جیا کو لی کے پاس دینے سے پہلے پولیس نے دونوں کے DNA کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہ DNA میچ کر گئے اور جیا لی کا بیٹا ثابت ہوا۔ بالآخر 18 مئی 2020 کو پیر کے دن لی کا 32 سالہ انتظار ختم ہوا، اور لی نے اپنے 34 سالہ بیٹے جیا کو ڈھونڈ لیا۔ ان یادگار لمحات کو چائنا کے سب سے بڑے اور سرکاری ٹی وی چینل CCTV نے براہ راست نشر کیا، جسے چائنا سمیت دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ اپنی اس 32 سالہ تلاش کے دوران لی نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا اور لاکھوں ین خرچ کیے۔ اپنے صبر، حوصلے اور جذبے سے لی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
تو آپ اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔